موجودہ حالات کے پیش نظر 3-4 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو عمران خان حکومت کے آخری دن نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن جب اس قسم کی ڈھلان پر ایک حکومت آ جاتی ہے تو پھر لڑکتی چلی جاتی ہے، وہاں سے اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو طاقت میں ہے یعنی حکومت، اس کے لیے لڑائی کر کے حکومت میں رہنا اس وقت تک آسان رہتا ہے جب تک اس کے اندر کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر حکومتیں بڑی طویل لڑائی لڑ لیتی ہیں، وہ فساد اور دنگا برپا کر کے وہ اپوزیشن کو دیوار کے اندر چنوا کر اپنے معاملات کو چلا لیتی ہیں، لیکن جب ان کی جماعت میں سے خود ڈیزرشنز شروع ہو جائیں اور لوگ چھوڑ کے جانے لگیں درجنوں میں، تو پھر ان حکومتوں کے لیے حکومت میں رہ کر اور پھر دنگا فساد کا ماحول بنا کر دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ملک چلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ بالکل 100% حکومت کے موافق نہیں ہیں، اور آپ کو حکومت لڑکتی بھی نظر آتی ہے۔ جو نعرے وغیرہ لگ رہے ہیں اس کو آپ فی الحال بھول جائیں، جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ تو ظاہر انہوں نے ڈنگ تو ٹپانا ہے، وقت گزارنا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ بڑی سیدھی سی۔ اگلا نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈیزرشنز ہیں، یعنی جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر آپ کو 3 قسم کے اس کے اوپر اعتراضات آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو تضادات نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہنا کہ یہ فلور کراسنگ ہے بالکل غلط ہے۔ جو فلور کراسنگ ہے اس کی پاداش آپ کو یا سزا آپ کو ملتی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں، لیکن اس کے ذریعے آپ نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے وہ ویلڈ ووٹ رہتا ہے۔ اگر آئین نے یہ بتانا ہوتا کہ فلور کراسنگ کرنا جو ہے وہ اخراقی اور آئینی طور پر اتنا قبیح قدم ہے کہ آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ فلور کراس کر کے جو ووٹ ڈالا گیا ہے وہ ووٹ بھی فارغ ہو جائے گا اور بندہ بھی فارغ ہو جائے گا، لیکن آئین بالکل یہ نہیں کہتا آپ ووٹ ڈالیں گے، آپ نے ووٹ ڈال دیا، ووٹ کاؤنٹ ہو گیا، ووٹ افیکٹو ہو گیا، لیکن آپ کو پھر اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی کیونکہ آپ نے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ حکومت یہاں پر آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے خلاف ووٹ ڈالیں گے، لہٰذا ہم نے یہ فلور کراسنگ ہم نے ان پر لاگو کرتے ہیں، لہٰذا یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا ہم ذکر اچھے الفاظ میں کریں۔ تو ایک بہت بڑا تضاد آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسرا تضاد یہ ہے کہ یہی حکومت اور اس کے جو معتبر لوگ ہیں جو اس وقت ہر جگہ پر بیان دیتے پھر رہے ہیں، عمران خان سمیت، وہ آپ کو کیا بتا رہے تھے؟ وزیر اعظم نے اعتماد کے ووٹ کے موقع کے اوپر، یہ تو عدم اعتماد کی تحریک ہے نا، اعتماد کے ووٹ کے موقع کے اوپر قوم کو کیا کہا تھا؟ میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ اپنے خاندان کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور دربار لگا کے اپنے سینیٹرز کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آج اس کی نفی ہوئی ہے کیونکہ سینیٹر صاحبان نے جو پیپلز پارٹی میں ہیں، پی ایم ایل این میں ہیں، باقی پارٹیز میں ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ووٹ ہمارے بڑھیں گے، کم اگر اس کا مطلب آپ نے پی ایم ایل این کے بندے توڑ لیے ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں توڑے، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا اور لوگ ووٹ۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے مخالف نہیں ہیں وہ ان کے خلاف آ جائیں گے، وہ ان کی عزت کریں گے، یہ ایسے عزت کریں گے کہ لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ کیسے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان حالات میں ان لوگوں کو پکڑ کر ہم نے سندھ ہاؤس میں سے نکالنا ہے جو فلور کراسنگ کے مبینہ طور پر یا ممکنہ طور پر مرتکب ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی تاریخ کیا ہے، وہ کتنی پارٹیاں بدل چکے ہیں جب آپ کے سامنے ہے، کس کس پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کیا۔ اور ایسے ایک دو نہیں ہیں، ایسے درجنوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر پارٹی چھوڑ کے آئے، انٹیریئر منسٹر سمیت، اور اس کے بعد آ کر ہر حکومت کے ساتھ وہ رہے، اور اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی مورالٹی کیا ہے۔ تو دوسرا
آپ کو اعتراض اور تضاد جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ تیسرا تضاد جو آپ کو دیکھنا چاہیے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ حکومت ان تمام ڈیزرشنز کو، یعنی لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کرتی ہے جس کے نتیجے میں عدم اعتماد کی تحریک ہو ہی نہیں پاتی، اس کے قانونی پہلو کیا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک ہو ہی نہیں پاتی اور معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے تو پھر کیا یہ حکومت پاکستان چلا پائے گی؟ یعنی وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، جو سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ اتحادی جو ان کو مشورے کیا دے رہے ہیں، مشورے یہ دے رہے ہیں ان کے اتحادی کیو لیگ اور ایم کیو ایم سمیت کہ عمران خان صاحب آپ قابل قبول نہیں ہیں، آپ سیٹ چھوڑ دیں، آپ کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے پی ٹی آئی کا تو پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی۔ تو اتحادی آپ کو مشورے یہ دے رہے ہیں، اتحادی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت نالاں ہیں، پارٹی کے ممبران آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ ان تمام حالات کو مینج کر کے اگر سروائیو کر بھی گئے تو حکومت چلائیں گے کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بجٹ کیسے پاس کریں گے، پالیسی کیسے بنائیں گے، اور جو زہر اگل دیا گیا ہے اس نظام کے اندر، اس زہر کو، اس نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے سے کیسے روکیں گے؟ اس کا کوئی جواب آپ کو نظر نہیں آتا اور نہ ہی آپ پا سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا بڑا تضاد ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے اخلاقی طور پر اب وزیر اعظم ان کو نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبران جو ہیں ان کو چھوڑ کر سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے اپنے الائز ان کو بتا رہے ہیں جی کہ آپ کی جگہ کسی اور کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ ملک میں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر یقیناً آپ بحث کر سکتے ہیں۔ ملک میں موجودہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں یا نہیں، اس پر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں ایک آئینی عمل کو روکنے کے لیے، ان ہتھ کنڈوں کی کوئی گنجائش ہے۔ جب تضاد جو ہے اس لیول پر پہنچ جائے کہ شیخ رشید آپ کو سیاسی اخلاقیات سکھانے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظام کا کھوکھلا پن کتنا عیاں ہو چکا ہے۔ چوتھا نقطہ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ کے پیش نظر آپ معلومات کے بغیر یہ چیز کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا۔ اگر یہ کروایا نہیں جا رہا، جو کہ نہیں کروایا جا رہا شاید، کیونکہ بہت عرصے سے 3-3.5 سال سے یہ لاوا پک رہا تھا، ابلنے سے صرف روکا ہوا تھا، تو کم از کم پیچھے ہٹ کے اس کو ابلنے کا پورا موقع دیا گیا۔ اب اگر حکومت اس پر اصرار کرتی ہے کہ لاوا ابلے گا تو سب کو جلا کے خاکستر کر دے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی کو، حکومت کو، وزیر اعظم کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان سب کا سانجہ ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہوا، اور اگر آئینی طور پر آپ مینڈیٹ اپنا کھو دیتے ہیں، اگر اخلاقی طور پر لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ پاکستان کو ہائی جیک نہیں کر سکتے۔ 4 بندوں کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ پاکستان کو ہائی جیک نہیں کر سکتی، 6 بندوں کے ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان کو ہائی جیک نہیں کر سکتی۔ تو پاکستان کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ آنے والے دنوں میں سناریو آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر تمام تر سیاسی اشارے، تمام تر سیاسی شواہد حکومت کے گرنے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور حکومت اصرار کر رہی ہے کہ ہم نے ہنگامہ برپا کرنا ہے یا ماحول ایسا بنانا ہے، ادھر گورنر راج لگا دینا ہے، ادھر ہم نے پکڑ دکڑ شروع کر دینی ہے، ادھر ہم نے ریڈ کر دینی ہے، ادھر ہم نے جلسہ کر دینا ہے، ادھر ہم نے الیکشن کمیشن کی بات نہیں ماننی، ادھر ہم نے کورٹس کے چیلنجز کو ایک طرف رکھ دینا ہے، تو پھر کسی نہ کسی کو جا کر بتانا پڑے گا کہ خان صاحب ایسا نہ کریں، اور پھر جب وہ کہیں گے کہ ایسا نہ کریں تو ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس نہج پر معاملات کو لے جانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا گریسفلی اس ایشو کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم سپورٹس مین اسپرٹ کی بڑی بات کرتے ہیں۔ سپورٹس مین اسپرٹ کا واضح تقاضا ہے کہ جو سکور بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر نظر رکھیں، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر اپنے فیصلے کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سکور بورڈ کے اوپر آپ مکمل طور پر ہار چکے ہیں اور آپ اصرار کر رہے ہیں کہ سکور بورڈ کے اوپر میں نے جو سکور لکھا ہوا اس کو میں نے چینج کر دینا ہے، لیکن میں نے ہار نہیں ماننی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت، وزیر اعظم عمران خان، ان کی کابینہ کے ممبران ہنگامہ برپا کر کے وقتی طور پر عدم اعتماد کی تحریک کو مفلوج کر بھی لیں، جس کا امکان بہت کم ہے،
تو بھی وہ پاکستان کو گورن نہیں کر سکتے. ان کا سٹیٹس ان لوگوں کا ہوگا جو اخلاقی اور آئینی عددی برتری کھونے کے بعد صرف اس وجہ سے طاقت کے اوپر قابض ہیں یا طاقت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان آفسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن آفسز میں ان کو عددی میجورٹی نے لا کر بٹھایا تھا. لیکن عددی میجورٹی کھونے کے بعد اس آفس سے وہ نکلنے سے گریزاں ہیں. تو اس کو گریسفلی ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ گریسفل ہینڈلنگ جو ہے جو وزیر اعظم کے ارد گرد مشیران ہیں ان کی موجودگی میں ممکن ہے. تو وہ ہنگامے کی طرف جائیں گے, لیکن ہنگامہ جو ہے وہ پاکستان کو ہائی جیک کرنے کا بہانہ نہیں بنایا جائے گا. اس سے پہلے ہی ان کو پھر کہا جائے گا کہ خان صاحب ہون گال جان دیو کسے ہور دی واری آن دیو.